یاسین شریف نہیں وہ رکھ دینا لا کے تھوڑی ہے نا اور چلو بعد میں لے آنا کوئی بات نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ. تمام حضرات مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہمارا بیان نماز کے شرائط پر تھا. آج ہم نماز کی تیسری شرائط یعنی وقت کا بیان. فجر کا وقت صبح صادق سے لے کر سورج کے کرن چمکنے تک ہے. صبح صادق کس کو کہتے ہیں؟ صبح صادق ایک روشنی ہے جو سورج نکلنے سے پہلے سورج کے اوپر آسمان کی پوربی کناروں میں دکھائی دیتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ تمام آسمان پر پھیل جاتی ہے اور اجالا ہو جاتا ہے. اس روشنی کے ظاہر ہوتے ہی سحری کا وقت ختم اور نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اسی روشنی سے پہلے اس بیچ آسمان میں ایک لمبی سفید پورب سے پچھم کی طرف اٹھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جس کے نیچے سارا افق سیاہ ہوتا ہے. صبح صادق اس کے نیچے سے پھوٹ کر اتر دکن دونوں پہلو پر پھیل کر اوپر بڑھتی ہے. یہ لمبی سفیدی صبح صادق کی سفیدی میں غائب ہو جاتی ہے. اس لمبی سفیدی کو صبح کاذب کہتے ہیں. اس سے فجر کا وقت نہیں ہوتا. قاضی اور بہار شریعت فتاوی. فائدہ: صبح صادق کی روشنی ان شہروں میں جو 28 درجہ یا اس کے قریب ارض و بلاد پر واقع ہیں جیسے بریلی شریف، لکھنؤ شریف، کانپور وغیرہ وغیرہ، چھوٹے دنوں میں تقریباً سوا گھنٹہ اور گرمی میں تقریباً 1.5 گھنٹہ کچھ کم و بیش سورج نکلنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہے. مسئلہ: فجر کی نماز کے لیے تو صبح صادق کی سفیدی جب چمک کر ذرا پھیلنی شروع ہو تو اس کا اعتبار کیا جائے گا اور عشاء پڑھنے اور سحری کھانے میں ابتدائی طلوع صبح صادق کا اعتبار کریں. یعنی فجر اس وقت پڑھیں جب اچھی طرح روشنی ہو جائے اور عشاء اور سحری کا وقت بھی اسی دم ختم سمجھیں جبکہ صبح صادق کی سفیدی ذرا سی بھی شروع ہو. الفتاوی عالمگیری. ظہر کا وقت زوال یعنی سورج ڈھلنے سے لے کر اس وقت تک کہ ہر چیز کا سایہ علاوہ سایہ اصلی کے دونا ہو جائے. مثلاً ٹھیک دوپہر کو کسی چیز کا سایہ 4 انگل تھا اور وہ چیز 8 انگل کی ہو گئی تو جب اس چیز کا سایہ کل 20 انگل کا ہو جائے تب ظہر کا وقت ختم ہوگا. سایہ اصل کیا ہے؟ اس کی تعریف: سایہ اصلی وہ سایہ ہے جو ٹھیک دوپہر کے وقت ہوتا ہے جب آفتاب خط نصف نہار پر پہنچتا ہے. سورج یعنی ٹھیک بیچو بیچ آسمان پر پورب پچھم کا فاصلہ برابر ہوتا ہے تو یہ ٹھیک دوپہر ہوتی ہے. اس جگہ سے ذرا پچھم کو جھکا تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. دوپہر ڈھلنے کی پہچان. سورج ڈھلنے کی پہچان یہ ہے کہ برابر زمین پر ایک برابر لکڑی سیدھی اس طرح گاڑیں کہ پورب پچھم بالکل جھکی نہ ہو. جتنا سورج ہوتا جائے گا اونچا ہوتا جائے گا اس لکڑی کا سایہ کم ہوتا جائے گا. جب کم ہونا رک جائے تو یہ ٹھیک دوپہر کا وقت ہے اور یہ سایہ اصلی ہے. اس کے بعد یہ سایہ بڑھنا شروع ہوگا اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سورج خط نصف نہار سے جھکا ہوا ہے. یہ تقریباً ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. جمعے کا وقت بھی سیم ظہر کے وقت کی طرح ہے. عصر کا وقت. ظہر کا وقت ختم ہوتے ہی عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. سورج ڈوبنے تک رہتا ہے. فائدہ: ان شہروں میں عصر کا وقت کم سے کم 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے. ظہر اور عصر یعنی عصر سے مغرب تک کا فاصلہ تقریباً سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کہیں اور زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے کچھ منٹ کم و بیش. سردیوں میں یعنی نومبر سے فروری تک اور تیسرے ہفتے تک تقریباً پورے 4 مہینے تقریباً 1.5 گھنٹہ رہتا ہے اور یہ قریب سب سے چھوٹا وقت عصر کا ہے. اور اپریل مئی میں تقریباً 1.25 گھنٹے کچھ کم و بیش مختلف تاریخوں میں اور آخری مئی و جون میں تقریباً 2 گھنٹے
کم و بیش مختلف تاریخوں میں، پھر اگست سپٹمبر میں تقریباً 1.25 گھنٹے، اور آخر اکتوبر تک تو یہ 1.5 گھنٹے کے قریب آ جاتا ہے۔ تنبیہ سمجھیے، یہ جو وقت لکھا گیا یہ مختلف شہروں مختلف تاریخوں سے لحاظ سے، یعنی 2 4 2 3 5 منٹ 6 منٹ 10 منٹ 8 منٹ کم و بیش بھی ہوگا اس کا، مطلب موٹا اندازہ لگانے کے لیے آپ کو وہ شروع جو نماز کے ہوتے ہیں ان کو دیکھنا لازمی ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر آپ اس کو تعین نہیں کر سکتے اپنے طور۔ تو وہ جو نماز کے اوقات آتے ہیں اس میں ساری ڈیٹیل دی جاتی ہے کس شہر کے کس علاقے کے، بعض اوقات قریب علاقوں میں بھی 5 سے 10 منٹ کا فرق پڑتا ہے، جیسے ہمارے یہاں شکاگو کا ٹائم اور ہمارا ٹائم ڈیفرنٹ ہے، 3 سے 4 منٹ کا فاصلہ ہے۔ یہ ہمارے یہاں اکثر غلطی ہوتی ہے، میں آپ کو ریمائنڈ کر دوں، شروع میں بھی آیا تھا، اللہ معاف کرے مجھے بھی، لیکن الحمدللہ کیونکہ میں تو امام ہوں تو مسجد میں ہی پھنسا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اذان ہماری جب ہوتی ہے تو ہم 2 منٹ لیٹ کرتے ہیں، 2 منٹ لیٹ کرتے ہیں، پھر روزہ کھولتے ہیں ہم تقریباً، تو 2 منٹ سے نیئرسٹ تو ہو جاتے ہیں ہم، لیکن وہاں 3 منٹ کا فاصلہ فرق ہے۔ اور گھروں میں آپ لوگ یقینی طور پہ اگر چارٹ سے کھولتے ہوں گے شکاگو کے تو آپ نے پہلے روزہ کھول لیا تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا، یہ مسئلہ اب تو معلوم ہو گیا، لیکن جب نہیں تھا تو آپ شکاگو کا ہم نے شروع میں 1 سال وہ یوز کیا، ہمارے بھائی مدینہ کا لبالا ایک ہمارے ذہن میں نہیں تھا نا، پھر یہاں ہم نے کچھ لوگوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں 1-2 منٹ کا فرق ہے، تو 2 سے 2.5 منٹ کا فرق ہے، تو افطار میں مطلب وہ مسئلہ ہو سکتا ہے، باقی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق نصیب فرمائے صحیح سمجھنے کی۔ اب دیکھیے شفق کس کو کہتے ہیں، آج ایک ہی بس انشاءاللہ، اس کے بعد بقیہ آئندہ۔ شفق کس کو کہتے ہیں؟ شفق سے مراد ہے سفیدی وائٹنس، جو سرخی جانے کے بعد پچھم میں صبح صادق کی سفیدی کی طرح اترکھنڈ پھیلی رہتی ہے۔ یہ عالمگیری فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ یہ وقت ان شہروں میں کم سے کم 1.25 گھنٹہ اور زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹے کا ہوتا ہے تقریباً۔ فائدہ، ہر روز جتنا وقت فجر کا ہوتا ہے اتنا ہی وقت مغرب کا بھی ہوتا ہے، کبھی آپ غور کریں گے تو۔ عشاء کا وقت، شفق کی سفیدی غائب ہونے کے بعد سے لے کر صبح صادق شروع ہونے تک، شفق کی سفیدی غائب ہونے کے بعد ایک لمبی پورم پچھی پھیلی ہوئی سفیدی ہوتی ہے، اس کا کچھ اعتبار نہیں، وہ مثل صبح کاذب کے ہے، اس سے پہلے مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور اس کے ہوتے ہوئے بھی عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، مطلب عشاء کا ٹائم یہ کیا کہ تھوڑا سا بلیکنس ہو جائے آسمان پہ، ورنہ لٹل بٹ لائٹنس بھی رہتی ہے ہلکی سی جیسے سفیدی ہوتی ہے، لیکن بالکل بلیک سے ہو جائے گا تو پھر وہ عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین۔ آئیے وطر کا وقت بھی ایک سمجھ لیں، وطر کا وقت وہی ہے جو عشاء کا وقت ہے، البتہ عشاء کی نماز سے پہلے نہیں پڑھی جا سکتی وطر، اس میں ترتیب فرض ہے، اگر قصداً عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے وطر پڑھ لی تو وطر نہیں ہوگی، عشاء کے بعد پھر پڑھنا ہوگا۔ ہاں اگر بھول کر وطر پڑھ لی یا بات کو معلوم ہوا کہ عشاء کی نماز بے وضو پڑھی تھی، یعنی آپ نے نماز پڑھ لی وطر پڑھا، ابھی ادا کیا آپ نے، ایک دم آپ کو خیال ہے او ہو میں نے تو وضو میرا ٹوٹ گیا تھا، لیٹ سے کوئی معاملہ ہوا اور وطر وضو کے ساتھ تو وطر ہو گئی، انڈرسٹینڈ، پھر وطر ہو گئی۔ در مختار مسئلہ، جس خطہ زمین میں جن دنوں میں عشاء کا وقت آتا ہی نہیں ہے، بہت سے علاقے ایسے ہیں، امریکہ میں الاسکا ٹائپ کی چیز جگہ ہے، میں نے بھی پڑھا کہ وہاں تو عشاء تو کیا بعدوں کا مغرب کا وقت بھی نہیں آتا، مغرب کا آتا ہے سیکنڈوں کے لیے، آدھا منٹوں کے لیے آتا ہے، پتہ نہیں وہی روزہ کھولتے پھر دوسرا روزہ رکھ لیتے، اتنی مطلب، اور 6 مہینے یہ رہتا ہے اور 6 مہینے دوسرا معاملہ رہتا ہے، یعنی 6 مہینے روشنی رہتی ہے سارا 23 آورس آئی تھنک، اور 23 آور لائٹ ہی رہتا، اندھیرا ہی رہتا ہے، تو وہاں کے لیے بتایا مسئلہ کہ اس کے اندر یہ بتایا کہ جس خطے میں زمین میں جن دنوں عشاء کا وقت آتا ہی نہیں تو وہاں ان دنوں میں عشاء اور وطر کی قضا پڑھی جائے گی بہر شریعت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔